کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. اذان من آج پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی نے بنگلہ دیش کے ساتھ 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے جو گلدستہ تیار کیا ہے اس گلدستے کی رونمائی کر دی ہے. توقع کے عین مطابق چونکہ ٹیسٹ کرکٹ ہے تو ٹیسٹ کرکٹ کے کیپٹن ہمارے شان مسعود ہیں، کپتان انہیں کو برقرار رکھا گیا ہے. اور ایک سرپرائزنگ فیکٹ ہمارے لیے جو تھا وہ یہ کہ شان مسعود کے نائب کپتان سعود شکیل کو رکھا گیا ہے، جبکہ شاہین افریدی سے نائب کپتانی واپس لے لی گئی ہے. مجھے امید ہے کہ اس پہ کوئی جرنلسٹ یا صحافی آپس میں کوئی ان کی کوئی کنٹروورسی نہیں پیدا کریں گے، کچھ چپکلش پیدا نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ورک لوڈ کو مینیج کرنے کے لیے یہ ایک انتہائی شاندار منصوبہ ہے اور لانگ ٹرم منصوبہ ہے. سعود شکیل آؤٹ کلاس ہیں، بلکہ گزشتہ PSL میں تو وہ T20 میں بھی شاندار رہے ہیں. تو کل ملا کے سعود شکیل کی وائس کیپٹنسی کی سیٹ پر تقرری بہترین ہے. البتہ ہم اسکواڈ پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں، آپ کو ساتھ اسکرین میں نظر آ رہا بھی ہوگا. سب سے پہلے ہم ان کھلاڑیوں میں بات کرتے ہیں جو اسکواڈ میں جگہ برقرار نہیں رہ سکتے. سب سے پہلے امو جانی یعنی کہ امام الحق، یہ ٹیم سے باہر ہو گئے ہیں. حالانکہ 37-38 کی ان کی اوسط ہے، اس کے باوجود یہ ٹیم میں جگہ برقرار نہیں رکھ پائے. ان کو باہر کر کے سائم ایوب کو مزید موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ میرے خیال میں یہ فیصلہ گلے پڑ سکتا ہے. سائم ایوب کو ابھی ڈومیسٹک کا مزید تڑکا لگانا چاہیے، ان کو ڈومیسٹک میں بھی بھیجنا چاہیے. نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے دورہ آسٹریلیا کے دوران ایک اچھی باری کھیلی تھی، لیکن امام الحق کو بہرحال موقع مزید ملنا چاہیے. ان کا کیریئر اس طرح سے ختم نہیں کیا جا سکتا، ان کو سائیڈ لائن نہیں کیا جا سکتا. نوجوان ہیں، پاکستان کے لیے لمبے عرصے تک کام آ سکتے ہیں، اور بالخصوص جب وہ صرف 2 فارمیٹ کھیلتے ہیں، ون ڈے اور ٹیسٹ، تو ان کو ٹیسٹ سے ڈراپ کرنا ہرگز نہیں بنتا تھا. اس کے بعد فہیم اشرف کی چھٹی ہو گئی ہے. آل راؤنڈر کے طور پہ بڑا لمبا عرصہ انہوں نے کام کیا. میں سمجھتا ہوں کہ فہیم اشرف جو سوئمنگ کنڈیشنز ہیں وہاں وہ زیادہ بہتر ہیں، زیادہ کارآمد ہیں، جیسا کہ آسٹریلیا کی پیچز ہیں یا انگلینڈ کی پیچز ہیں، ساؤتھ افریقہ کی پیچز ہیں، وہاں وہ زیادہ کارآمد ہیں گیند سے بھی اور بلے سے بھی. اس کے ساتھ ساتھ ساجد خان کی چھٹی ہو گئی ہے، نعمان علی کی چھٹی ہو گئی ہے، اور محمد نواز کی چھٹی ہو گئی ہے. تو یہ وہ تمام کھلاڑی ہیں جن کو اسکواڈ سے باہر کر دیا گیا. اس میں سب سے زیادہ جس پہ بندے پہ بات کی جا سکتی ہے وہ ہیں ساجد خان اور نعمان کو اوریج ہونے کی بنا پر کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم ایک نیا ٹیلنٹ تلاش کریں گے، اس کے لیے نعمان کو سائیڈ لائن کیا گیا. جبکہ ساجد خان کا بھائی کیا قصور ہے؟ ایک اچھا آل راؤنڈر بننے کی صلاحیت ہے، اچھا آف سپنر ہے، گیند کو گھما سکتا ہے، گیند اس کے ہاتھوں میں آ کے جادو دکھانے کے لیے بےتاب ہوتی ہے. اور گزشتہ جو بنگلہ دیش میں ہماری سیریز ہوئی تھی، جب پاکستان بنگلہ دیش گیا تھا، وہاں ساجد خان نے ہی ہم کو میچ جتوایا تھا، بہترین بالنگ کا مظاہرہ کیا تھا. آج بھی انہوں نے اسکواڈ میں منتخب نہ ہونے کے بعد اپنا نام دیکھا کہ جب وہ لسٹ میں نہیں ہے تو انہوں نے ایک پوسٹ کی فصبر علی ما یقولون، تو ان کے ساتھ یہ زیادتی ہے. اسکواڈ میں ان کو ہونا چاہیے تھا. پھر آپ کو اگر لانگ ٹرم پالیسی بنانی ہے تو پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان نے اس کے بعد انگلینڈ کے ساتھ سیریز کھیلنی ہے، اور انگلینڈ سپن کنڈیشن میں سپنرز کے خلاف تھوڑا سا پھنستا ہے کھیلتے ہوئے. تو سپنرز کو زیادہ لانا چاہیے تھا. ہمارے پاس اس پوری سیریز میں 2 میچوں کی سیریز ہے، ایک سپنر ہے ابرار احمد جو پراپر سپنر ہے، مسٹری سپنر ہے. ان کے علاوہ ہم نے کسی اور کو ساتھ رکھنا مناسب نہیں سمجھا. دیکھیے ایک لحاظ سے تو یہ بولڈ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ ہم پیس بیٹری کے ساتھ جائیں، پیس اٹیک کے ساتھ جائیں، لیکن اگر دیکھا جائے کہ ساتھ ہم نے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنی ہے تو پھر ہمیں ساجد خان کو یا مہران ممتاز کو اسکواڈ میں رکھنا چاہیے تھا، بالخصوص مہران ممتاز کو. تو یہ وہ کھلاڑی ہیں جو مستقبل میں لمبے عرصے کے لیے پاکستان کرکٹ کے لیے کام آ سکتے ہیں. حسن علی اور محمد وسیم جونیئر یہ فٹنس مسائل کی وجہ سے انجری کا شکار ہیں، تو اس وجہ سے جگہ برقرار نہیں رکھ پائے. اب بات کرتے ہیں ٹیم میں کون کون شامل ہوا ہے. تو امام الحق کی جگہ سائم ایوب ہیں، شان مسعود ہیں. اس کے بعد بات کریں تو سعود شکیل ہیں، پھر خود بابر اعظم ہیں، پھر محمد رضوان ہیں، پھر سرفراز احمد ہیں، پھر ابرار احمد ہیں، پھر نیچے گیند باز ہیں ہمارے نسیم شاہ 13 مہینوں کے بعد ریڈ بال کرکٹ میں واپسی کر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے. ان تمام کھلاڑیوں کی شمولیت، ان کو پراپر موقع دیے جائے. البتہ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ PCB جب ڈومیسٹک پرفارمرز کو عزت دینے کی بات کرتا ہے، ڈومیسٹک پرفارمرز کو موقع دینے کی بات کرتا ہے، تو پھر حسیب اللہ کو کیوں پراپر موقع نہیں دیا گیا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس سلیکشن کمیٹی نے اس سیریز کے لیے نہ صرف ٹیم اناؤنس کیا، بلکہ ایک 4 روزہ جو بنگلہ دیش کے ساتھ میچ کھیلا جائے گا پاکستان اے کا، اس کے لیے بھی اسکواڈ کا اعلان کیا، اور اس اسکواڈ کا کیپٹن بنایا ہے شان مسعود کو. اس اسکواڈ میں بھی حسیب اللہ کی شمولیت نہیں ہے، بلکہ اس کی بجائے ہم نے سرفراز احمد کو رکھا ہوا ہے. نو ڈاؤٹ سرفراز احمد چیمپئن کیپٹن رہے ہیں، بہت تگڑے بیٹسمین رہے ہیں، اچھے وکٹ کیپر رہے ہیں، لیکن
اگر منصوبہ بندی مستقبل کی کرنی ہے تو پھر ایسے میچز میں ایسے مواقع پر سرفراز کی بجائے کسی نوجوان کو موقع دیا جاتا ہے. جیسے کہ ایک اور مثال ہے عمر امین، 34 سال کی ہو چکی ہیں، ان کو وہ پاکستان شاہینز کا جو اسکواڈ ہے اس کے اندر ان کو رکھ دیا گیا اور وسیم اللہ کو بالکل سائڈ لائن کر دیا گیا. تو یہ وہ بنیادی غلطیاں ہیں جن پر پی سی بی کے بڑوں کو سوچنا چاہیے کہ بھیا اسکواڈ تو متوازن ہے، لیکن اسپنرز پہ اگر دیکھیں تو نہیں، ہمارے پاس اسپنر کا کوٹا خالی ہے. ایک صرف ابرار احمد ہے، خدا نخواستہ انجری ہو جاتی ہے یا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر مسائل بن سکتے ہیں. وہ حیران ممتاز کو ہونا چاہیے تھا، ساجد خان کو ہونا چاہیے تھا. اسی طرح باقی کے جو کھلاڑی جن کو شامل نہیں کیا گیا، وسیم جونیئر کی انجری پہ کام کیا جانا چاہیے، فٹنس مسائل پہ کام کیا جانا چاہیے. ایک اچھا آل راؤنڈر عامر جمال ہیں، ان کو بھی اسکواڈ میں اگرچہ شامل تو کیا گیا لیکن میچ میں شامل ہوں گے، یعنی یہ ان کی فٹنس سے مشروط ہے. تو وہ اگر وہ اپنی فٹنس کا ثبوت دیتے ہیں تو وہ بھی پاکستان کی پلینگ 11 کے لیے دستیاب ہوں گے. تو بھائی کل ملا کے ایک اچھا اسکواڈ تو ہے، بس تھوڑا سا کھلاڑیوں کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں امید ہے کہ ہمارے نئے کوچ جیسن گلپسی یہ اچھی کارکردگی کے ساتھ، اچھے روڈ میپ کے ساتھ، اچھے منصوبے کے ساتھ، اچھے پلان کے ساتھ نہ صرف خود میدان میں اتریں گے بلکہ ہمارے کھلاڑیوں کو بھی میدان میں اتاریں گے اور ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف لڑتی ہوئی نظر آئے گی. کیونکہ اس لیے یہ میچز ٹیسٹ چیمپئن شپ کے اندر شامل ہیں تو ہر ایک میچ انتہائی قیمتی ہے. ہمیں امید ہے کہ پاکستان آسانی کے ساتھ بنگلہ دیش کو وائٹ واش کرے گی اور اس کے بعد جو انگلینڈ کے ساتھ ہماری سیریز ہے اس کے لیے بھی ہم بھرپور طریقے سے تیاری کر سکیں گے.